كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز مکرم سامعین کرام، آئیے پہلے اخلاص و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت والی بارگاہ میں مل جل کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وأصحابه وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج کی یہ کانفرنس تحفظ مسلک اعلی حضرت کے نام سے موسوم ہے۔ مسلک اعلی حضرت کی حفاظت اور اس کی نگرانی کا کام انجام دینے کے لیے آج اور ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مسلک اعلی حضرت کے تحفظ کی موجودہ دور میں ضرورت کیوں ہے؟ انتہائی اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ اس دنیا میں کلمہ گوئی، قبلہ روئی اور اسلام کے نام پر جتنے لوگ پائے جاتے ہیں ان میں کہیں چھوٹی کمزوری کہیں بڑی کمزوری نظر آتی ہے۔ اس پوری دنیا کے اندر اسلام کے جتنے دعوے دار ہیں ان سب میں مسلک اعلی حضرت ہی ایک ایسا نام ہے، ایک ایسی تعلیم ہے کہ جس میں کسی طرح کی کوئی کمزوری اور کوئی کجی نہیں پائی جاتی۔ قرآن پاک اور احادیث کریمہ کی سچی تعلیمات کا نام موجودہ دور میں مسلک اعلی حضرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیش کردہ سچے دین کی صحیح تصویر کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ صحابہ کرام کی پوری کوششوں کے نتیجے میں جو قربانیوں کے صدقے میں جو اسلام ہمیں ملا اور جس اسلام کی امام حسین پاک شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں حفاظت فرمائی، اسی اسلام کی سچی تعلیمات کا نام موجودہ دور میں مسلک اعلی حضرت ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالحنفیۃ السمحہ، مجھے اللہ رب العزت نے حنفیت اور آسان ترین دین کے ساتھ میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس کی تشریح جب مفسرین کرام نے اور محدثین کرام نے فرمائی تو انہوں نے یوں کہا کہ حنفیت کس کا نام ہے، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ تو اس کی بالکل آسان الفاظ میں تشریح یہ ہے، حنفیت اس کا نام ہے کہ جس میں کوئی بڑی کجی بھی نہ ہو اور جس میں کوئی چھوٹی کجی بھی موجود نہ ہو، جو ہر طرح سے بالکل سیدھا راستہ ہے، جو ہر طرح سے بالکل صراط مستقیم ہے، چاہے اخلاق کے اعتبار سے، چاہے عادات کے اعتبار سے، چاہے عقیدے کے اعتبار سے، چاہے عمل کے اعتبار سے، جو بات انتہائی استقامت کے ساتھ سیدھی سچی صراط مستقیم پر چلے اسی کا نام حنفیت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی حنفیت کے ساتھ، دین حنیف کے ساتھ میں مبعوث ہوا جس میں کسی طرح کی کوئی نہ چھوٹی کجی ہے نہ بڑی کجی ہے۔ بڑی کجیوں کے تعلق سے تو 1400 برس سے اسلام اور قرآن پاک اور احادیث کریمہ اعلان فرماتے آ رہے ہیں کہ اسلام توحید کا مذہب ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا نام اسلام ہے۔ آج دنیا میں جتنے فرقے موجود ہیں وہ بنام اسلام سب کے سب توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو ماننے کا ہی وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ان کی تردید تو ہوتی ہی رہتی ہے اور ان کی ہم تردید کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر بات ایک ایسی ہے کہ جس کو بہت کم لوگ سمجھ پا رہے ہیں اور بہت کم لوگ سن پا رہے ہیں۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اور دنیا کیا سمجھ رہی ہے کہ صرف جو ہے کفر اور ایمان کا جہاں اختلاف پیدا ہو صرف اسی کے بارے میں تردید ہونی چاہیے، صرف اسی کے بارے میں مخالفت ہونی چاہیے۔ مجھے بہت سارے لوگ کبھی فون کرتے ہیں اور کبھی ویسے ہی گفتگو کر کے بولتے ہیں، ارے ان کی یہ غلطی ہے تو کیا ہوا؟ کیا وہ کافر ہو گئے؟ کیا وہ وہابی ہو گئے؟ کیا وہ دیوبندی ہو گئے؟ پھر کیوں آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اسلام میں چھوٹی کجی کو ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ جہاں مخالفت کی بات آتی ہے تو وہاں عقیدے کے اعتبار سے جہاں مخالفت کی بات آئی وہاں صحابہ کرام سے لے کر آج تک دین متین کی خدمت کرنے والے سبوں نے عقیدے کے مخالف پارٹیوں کی کا رد کیا اور وہیں پر
جو لوگ عقیدے کے خلاف نہیں تھے بلکہ اعمال میں ان کی کجی تھی، اعمال میں ایسی کجی تھی کہ وہ لوگ گمراہی کی طرف جا رہے تھے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خلاف جا رہے تھے، ایسی صورت میں ان کا بھی رد کیا گیا ہے۔ میں اگر کسی کا رد کروں یا کسی کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کروں تو لوگ الجھن میں پڑنے لگتے ہیں اور سیدھا سیدھا سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنے ہی والوں کے خلاف بول رہے ہیں، آپ اپنے ہی لوگوں کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ اختلاف کا مسئلہ کب تک چلتا رہے گا؟ ہم سنی کب تک لڑتے رہیں گے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ دنیا کے اندر کون سا ایسا فرقہ ہے، کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سا ایسا مذہب ہے کہ جس میں اختلاف نہ ہو؟ سب کے سب لوگ دنیا کے اندر اپنی اپنی باتوں کو پیش کرنے کے لیے دوسروں سے اختلاف کرتے ہیں۔ اپنی بات پیش کرنا اور اپنی بات کا پرچار کرنا ہر انسان کا حق ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جس کو حق سمجھتا ہوں اس کو میں دوسروں کے سامنے پیش کروں۔ کون سا دنیا میں ایسا فرقہ، کون سا مذہب، کون سا دھرم ایسا ہے کہ جس میں لوگ مختلف نہ ہوں؟ ہر جگہ پر اختلاف پائے جاتے ہیں، ہر مذہب والوں میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ کرسچینٹی کے اندر دیکھ لو تو کئی طرح کے کرسچن ہیں، جیوز کے اندر دیکھ لو تو کئی طرح کے یہود ہیں، ہندوز میں دیکھ لو تو کئی طرح کے ہندوز ہیں، جینی میں دیکھ لو تو کئی طرح کے جین ہیں، سکھوں میں دیکھ لو تو کئی طرح کے سکھ ہیں، بدھ مذہب والوں میں دیکھ لو تو کئی طرح کے بدھسٹ ہیں۔ آپ دیکھیں ان سب میں جو بنام اسلام ہے تو کہاں اختلاف نہیں ہے۔ کچھ وہابی ایسے ہیں کہ جو سعودی حکومت سے محبت کرنے والے، کچھ نفرت کرنے والے، کچھ ایسے ہیں جو مقلد وہابی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو غیر مقلد وہابی ہیں۔ جو مقلد وہابی ہیں ان کو غیر مقلد وہابیوں سے اختلاف، جو غیر مقلد وہابی ہیں جو ان کو مقلدوں سے اختلاف۔ اختلاف تو سب جگہ ہے، اختلاف سے آپ اپنے ذہن و فکر میں ٹینشن مت پیدا کیجئے۔ جو سچی بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں جہاں ملے اسے قبول کر لیجئے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ موجودہ دور میں قرآن پاک اور احادیث کریمہ کی سچی تعلیمات کو پرکھنے کے لیے ہمیں ایک اعلیٰ، ایک معیار ایسا مل چکا ہے جس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ بس اسی کا عینک لگا کر، اسی کا چشمہ لگا کر اگر آپ نے دیکھ لیا تو موجودہ دور میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی تعلیمات آپ کو نظر آ جائے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت۔ سب سے پہلے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں اس طرح کی بات کی جا رہی ہے اور کیوں آپ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ برائی چھوٹی ہو یا برائی بڑی ہو، ان سب کے خلاف آواز اٹھانا یہ پریچرز جو مذہب کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، جو مذہب کو پہنچانے والے لوگ ہیں، جو مذہب کے جو ہے پرچارک لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ کام ہی ہوا کرتا ہے کہ وہ برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ کچھ لوگوں کو ضرور برا لگتا ہے، جن لوگوں کو برا لگ رہا ہے میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے آپ اپنے دل میں کجی مت لائیے، برا مت مانیے، جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں پرشاسن سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر شراب بھی لوگ شراب پیتے ہیں، ہم ان کے خلاف بولتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، شراب نہ پیو، شراب تو تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو ضرور کچھ شرابیوں کو برا لگے گا۔ ہم جب یہ کہیں گے کہ جوا بہت بری چیز ہے تو ضرور جواریوں کو برا لگے گا، لیکن پرشاسن کا کام یہ ہے کہ جو برائی بلا وجہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کر کے خلل ڈالنا چاہتے ہیں، امن و امان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، حق بات نہیں سننا چاہتے ہیں، اللہ رسول کی تعلیم نہیں سننا چاہتے ہیں، پرشاسن کا کام ہے کہ ان کو دبایا جائے۔ جو لوگ اپنی سچی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کے تو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، ان کی تو پشت پناہی کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک بات میں عرض کروں، اپنے ذہن و فکر سے آپ یہ نکال دیجئے کہ بہت سے لوگ اور بلکہ علماء طبقے سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا وہ وہابی ہو گئے، کیا وہ کافر ہو گئے، کیوں آپ مخالفت کر رہے ہیں؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا صرف کفر کی بنیاد ہی پر اختلاف کرو گے؟ کیا آپ صرف وہابیت ہی کی بنیاد پر اختلاف کرو گے؟ کیا آپ دیوبندیت ہی کی بنیاد پر اختلاف کرو گے؟ نہیں، آؤ میں آپ کو اسلام کی تاریخ کے کچھ جھروکے بتاتا ہوں، دیکھیے تو صحیح۔ آپ اسلام کے دامن میں ایک جنگ صفین کے نام سے جنگ دیکھتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں وہاں کون سا ایمان اور کفر کا اختلاف تھا؟ وہاں تو زبانی باتیں نہیں تھی، تقریر اور تحریر کی باتیں نہیں تھی، بلکہ میدان جنگ میں دونوں گروپ سامنے آمنے آ چکے تھے، شہادت اور قتل تک بات آ چکی تھی۔ ایک طرف کے لوگ مقتول کہلائے، ایک طرف کے لوگ جو ہے وہ شہید کہلائے، اور جنگیں ہوئی، آپس میں تلواریں چلی۔ بتاؤ مجھے کہ کس نے کس کو کافر کہا تھا، کس نے کس کے اوپر گمراہیت کا فتویٰ
دیا تھا، وہاں بات یہ تھی کہ ایک اجتہادی خطا تھی. مجھے کہنے دیجئے کہ صحابہ کے درمیان اجتہادی خطا کی بنیاد پر اختلاف رونما ہو سکتا ہے، تو یہاں کوئی اجتہادی خطا نہیں، بلکہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بالکل سچائی کے طور پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں جن لوگوں کو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھا ان سے اختلاف پیدا کیا ہے، ہم نے ان سے اختلاف پیدا کیا ہے. یہ اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سرکار امام حسین علی مقام میدان کربلا میں ہیں، کیا معاملہ ہے کہ 6 ماہ کا بچہ بھی قربان کر دے رہے ہیں، 18 سال کا نوجوان بھی دے رہے ہیں. اور سرکار امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو یزیدی فوج ان کے مقابلے میں تلوار لے کر آئی تھی، پوچھئے امام پاک سے کیا آپ نے ابن زیاد کو کفر کا فتویٰ دے دیا تھا؟ کیا آپ نے اس وقت یزید کو کفر کا فتویٰ دے دیا تھا؟ کیا آپ نے اس وقت ابن سعد کو کفر کا فتویٰ دے دیا تھا؟ نہیں، امام پاک نے انہیں کافر نہیں کہا تھا، یزید کو بھی اس وقت تک کسی نے کافر نہیں کہا تھا. مجھے کہنے دیجئے کہ اگر یزید پر کفر کا فتویٰ ہوتا تو مکے کے صحابہ کا مکے میں رہنا جائز نہیں تھا، مدینے کے صحابہ کا مدینے میں رہنا جائز نہیں تھا. یزید پر اس وقت کفر کا فتویٰ کسی کا نہیں تھا. پھر اختلاف کیسا؟ پھر تلواریں کیسی؟ پھر میدان جنگ کیسا؟ پتہ یہ چلا کہ جہاں شریعت کی حفاظت کی بات آ جائے وہاں انسان اپنی جان دینا گوارا کر سکتا ہے، شریعت کا سودا نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت. اور غلام حسین ایسے ہی شریعت کی حفاظت کرنے والے جو کبھی شریعت کا سودا نہیں کر سکتے آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں سے دین کی حفاظت فرماتا ہے، ان کے قلم سے اللہ دین کی حفاظت فرماتا ہے. جس وقت امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے قلم چلایا اور جس وقت ان کے خلاف فتوے لکھے اور ان فتووں پر حرمین شریفین کی تائید ہو چکی تھی، اس وقت وہ لوگ بھی تو اپنے ہی کہلا رہے تھے، ان کے بھی دارالعلوم تھے، ان کے پاس بھی جبے تھے، ان کے پاس بھی صافے تھے، وہ لوگ بھی مسجد کے ائمہ کہلا رہے تھے، وہ لوگ بھی امام کہلا رہے تھے. لیکن جب امام اہل سنت نے عقیدے کے معاملے میں ان سارے کے سارے لوگوں کے اندر کجی کو دیکھا، کجی کو محسوس کیا، تو اعلی حضرت نے قلم اٹھایا اور غلام حسین ہونے کا بہترین ثبوت عطا فرما دیا. اور صرف اعلی حضرت نے عقیدے میں کجی پیدا کرنے والوں کے خلاف قلم نہیں اٹھایا، بلکہ جب دیکھا کہ لوگ عمل میں بے راہ رو ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو وہاں امام اہل سنت نے جہاں عقیدے میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کا رد کیا، وہی شریعت میں بگاڑ پیدا کرنے والوں کا بھی رد کیا ہے. اعلی حضرت نے رد کیا ہے. تو آئیے آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین اور شریعت کے اندر بہت ساری ایسی باتیں کہ جس سے دین کا نقصان ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جو تعلیمات پیش کی ہیں اس کا نقصان ہے. ایسی باتیں بالکل عمارت اہل سنت کے نام سے، دین کی سربراہی کے نام سے، دین کی تبلیغ کے نام سے، سنیت کے نام سے، مسلک اعلی حضرت کا دعویٰ کرنے کے نام سے ایسی بات لوگ کچھ لے کر اٹھیں اور اس کے بعد میں پھر وہ مسلک اعلی حضرت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے مسلک اعلی حضرت کو اتنا تبدیل کیا کہ ان کو خود محسوس ہونے لگا کہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ ہم کو زیب نہیں دیتا، اس لیے ناگپور کے ہر جلوس میں ان کا جو گروپ ہوتا ہے وہ مسلک اعلی حضرت کا نعرہ نہیں بلکہ مسلک افطار زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے. یہ نعرہ لگا کر تم نے یہ ثبوت دے دیا کہ ہم مسلک اعلی حضرت والے نہیں ہیں. یہ ثبوت مل گیا کہ ہم مسلک اعلی حضرت والے نہیں ہیں. میرے پیارے آپ ایک بات سماعت فرمائیے کہ دین میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو جو خصوصیت دے دی بس اتنی خصوصیات ہمارے لیے کافی ہے. اپنی مرضی سے ہر معاملے میں خصوصیات کا پیدا کرنا یہ نئے فرقے کو جنم دینے کے مستاق ہے. اور ایسا ہو رہا ہے آج کہ ہر معاملے میں خصوصیت، امامے کے رنگ کے معاملے میں خصوصیت، کپڑے کی تراش اور خراش کے معاملے میں خصوصیت، قلم کے جیب کے بارے میں خصوصیت، مسواک لگانے کے جیب کے بارے میں خصوصیت،
اور پاجامے کی خراش اور تراش کے بارے میں خصوصیت، چپل کے رنگ کے بارے میں خصوصیت، بلکہ چپل کی بناوٹ کے بارے میں خصوصیت، اگر سائیڈ میں بیگ ہے تو بیگ میں خصوصیت، اگر اس کے سینے پر جیب کے اوپر کوئی اسٹیکر لٹک رہا ہے تو اس میں خصوصیت، اگر اس کے آنکھوں پر چشمہ ہے تو اس کے اندر خصوصیت، اگر اس کے منہ میں ایک پتھر کا ٹکڑا ہے تو اس کے اندر خصوصیت، اگر اس کے پاس چادر ہے تو چادر میں خصوصیت، رومال ہے تو رومال میں خصوصیت. اور یہ تو کپڑوں کی، بیگ کی، چادروں کی، چشموں کی بات ہوئی. جب بولنے کی بات آئے تو زبان کی خصوصیت، جملوں کی خصوصیت، انداز کی خصوصیت، اٹھنے کی خصوصیت، بیٹھنے کی خصوصیت، مخاطبت کرنے کی خصوصیت، یہ ساری کی ساری باتیں خصوصیت. ہر معاملے میں تم پیدا کر کے کیا بتانا چاہتے ہو؟ یہی تو بتانا چاہتے ہو کہ یہ ہمارا ایک الگ گروپ ہے، اور جو عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلک کے اعلیٰ حضرت میں رسول اللہ کی تعلیمات اور مسلک کے اعلیٰ حضرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی الگ بات ہے، ہماری الگ بات ہے. ہم الگ سے کچھ اور اپنا انداز پیش کرنا چاہتے ہیں. اتنی زیادہ خصوصیات کیوں پیش کر رہے ہو؟ یاد رکھو، مسلک کی خدمت کرنا ہے تو مسلک میں فنا ہو جاؤ. الٹا کام ہو رہا ہے یہاں. آپ کو اگر اسلام کی خدمت کرنا ہے تو اسلام میں فنا ہونا پڑے گا. آپ کو اگر صحابہ کی محبت کی خدمت کرنا ہے تو صحابہ کی محبت میں فنا ہونا پڑے گا. آپ کو اگر حنفیت کی خدمت کرنی ہے تو حنفیت میں فنا ہونا پڑے گا. یہ الٹا کام ہو رہا ہے. ہم مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کر رہے ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کو فنا کر دے رہے ہیں اور اپنی خصوصیت کو ڈال رہے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت تو اس وقت انجام دی جاتی کہ جب تمہارا انداز مسلک اعلیٰ حضرت میں فنا ہو جائے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا مسلک اعلیٰ حضرت میں فنا ہو جائے، جب تمہارا بولنا مسلک اعلیٰ حضرت میں فنا ہو جائے، جب تمہارا تعلیم اور تحریر مسلک اعلیٰ حضرت میں فنا ہو جائے. اور معاملہ الٹا ہو رہا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت تمہارے انداز پر فنا، مسلک اعلیٰ حضرت تو تمہارے انداز میں گم ہو جا رہا ہے، تمہارے طریقہ کار میں گم ہو جا رہا ہے. یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں ہے. میرے محترم پیارے بھائیوں، ذرا اس بات کو اور زیادہ گہرائی کے ساتھ اپنے دل کے کونے میں اچھی طرح غور و فکر کر کے سوچ کر چلیے کہ نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعلیمات، جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں پیش کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کیا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت امام احمد رضا نے پیش کیا، اس کی خدمت کرنے کی جب بات آئے گی تو جب یہ قرآن اور حدیث ہی کی روشنی میں ہوگا، اپنی طبیعت سے نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا. جو اپنی مرضی میں آئے وہی قانون، جو اپنی مرضی میں آئے وہی طریقہ کار، جو اپنی مرضی میں آئے وہی ترکیب، یہ ساری کی ساری باتیں دین اور اسلام کی روح کے خلاف ہے، دین و اسلام کے تقاضوں کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے. میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ساری دنیا کے اندر لوگ اس بات کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں ساری دنیا کے لوگ کہ آج اسلام کو جو ہے میڈیا میں آ کر کیمروں کی ضرورت ہے، آج اسلام سے جو ہے پرچار کرنے کے لیے ہمیں خود چینل بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم چینل بنائیں اور چینل کے اوپر اسلامی تعلیمات کو لوگوں کو دکھائیں. اس کے بغیر چارہ کار نہیں. بلکہ ابھی ابھی اشاروں کے اندر مدنی چینل پر یہ لوگ اعلان کر رہے ہیں. پہلے تو یہ کہا تھا کہ ہمارے چینل پر ایڈورٹائز نہیں آئے گا، ہمارے چینل پر عورتیں نہیں آئیں گی، لیکن ابھی اشاروں کی رائےوں میں چینل پر یہ بولا جا رہا ہے کہ عورتوں میں بھی دین کی خدمت کی ضرورت ہے. اور وہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عورتوں، یہ اعلان کر دیا جائے گا کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک عورتیں دیکھیں، مرد نہ دیکھیں، اور وہ عورتیں ہی دیکھیں گی، مرد نہیں دیکھے گی. مطلب یہ ہوا کہ پہلے تم نے ایک برائی کی انگلی پکڑی تھی، اب پہنچا پکڑنا شروع کر دیا، اس کے بعد میں پھر اس کا ہاتھ پکڑو گے اور اس کے بعد یہ پوزیشن آئے گی کہ پوری برائی کے اندر ڈوب جاؤ گے. یہ چینل یہ گلیمر کی چیز ہے، اس سے حقیقی روح اسلام کی تمہیں نہیں مل سکتی. چینلوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے اسلام کی سچی خدمت نہیں ہو سکتی ہے. یاد رکھیے کہ چینل بنا کر اسلام کی خدمت کی جو بات کر رہے ہیں وہ ایسے ہی بات کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ لوگ آج کل جو ہے نماز ترک کرنے کی عادی بن چکے ہیں، لوگ نماز چھوڑنے کی عادت ڈال چکے ہیں، اور جتنے دنیا کے اندر لوگ ہیں بنام مسلمان ان میں سے 90% نماز ترک کرنے والے لوگ ہیں. جو تھوڑے بہت بچے ہوئے ہیں وہ بھی کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں نماز ان کا یہ عالم ہے کہ جماعت سے نہیں پڑھتے. ایسی صورت میں بالکل
بالکل وہی کے وہی دلیل جو تم نے ٹیلی ویژن کے متعلق دی تھی کہ 90% لوگوں کے گھروں میں ٹی وی ہے اور جن کے گھروں میں نہیں ہے وہ بھی کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں، اور جو نہیں دیکھتے ہیں ان کو بھی مجبوری میں کبھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ایسی عالم میں ٹی وی کو جائز ہونا چاہیے، چینل کو جائز ہونا چاہیے، یہی کہ یہی دلیل نماز کے متعلق بھی آئے گی۔ تو کیا تم یہ بول دو گے، کیا تم یہ قانون بنا دو گے کہ نماز جو ہے وہ چھوٹ ہے، نماز کی اجازت ہے کہ انسان چھوڑ دے، نماز نہ پڑھے؟ یاد رکھیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے، ایسے ہی احادیث کریمہ میں تصویر کشی کو رسول اللہ نے حرام فرما دیا ہے۔ اگر کوئی نبی پاک رحمت عالم نے خصوصیت نہیں بیان فرمائی، کچھ باتیں وہ ہیں کہ جس میں رسول اللہ حرام فرماتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی صورت خود رسول اللہ رکھ دیتے ہیں کہ ایسی صورت آئے تو ایسا، ویسی صورت مخصوص منہ الباس جس کو کہا جاتا ہے فقہ کی زبان میں۔ یہ تصویر کشی کا مسئلہ ایسا ہے کہ جہاں جہاں تصویر کی بات آئی ہے رسول اللہ نے اس کو حرام فرمایا، اور فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت امام اہل سنت امام مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو صاف لکھ دیا کہ تصویر کی حرمت کے تعلق سے احادیث تواتر کے حد تک موجود ہیں۔ جب یہ حدیث تواتر کے حد تک موجود ہے تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو مسئلہ بدل نہیں سکتا، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اسلام کی روشنی میں، رسول اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں تصویر بالکل حرام ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر تصویر حرام ہے تو چاہے سعودیہ کا کوئی حاکم اپنے نوٹ پر تصویر بنوائے وہ بھی حرام رہے گی، اور اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کوئی تحریک اگر تصویر کے ذریعے دین کی خدمت کرنا چاہے تب بھی وہ حرام ہوگی۔ میں وہ حرام ہے نبی پاک۔ اور بات یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام دشمن طاقتوں کا جواب دینا چاہتے ہیں، جواب کیسے دیں گے؟ اگر بہت سارے لوگ تصویر کے ذریعے اسلام پر جو ہے اعتراض کر رہے ہیں تو ہم کو جواب دینا ہے، اس لیے تصویر تو ہم کو بنانا ہی پڑے گا اور تصویر پہ آنا ہی پڑے گا، ہمیں جو ہے ویڈیو کھنچوانا ہی پڑے گا، ہمیں چینل بنانا ہی پڑے گا۔ جب سے تم نے چینل قائم کیا بتاؤ آج تک کس اسلام دشمن طاقت کا تم نے جواب دیا ہے؟ تمہارا تو قانون یہ ہے، تمہارا تو جو ہے دستور العمل یہ ہے، مجھ سے زیادہ تم دستور کون جانے گا؟ دستور العمل یہ ہے کہ یہ تحریک کسی بھی فرقے کے خلاف رد نہیں کرے گی، تردید نہیں کرے گی۔ جب تم کسی بھی فرقے کے خلاف تردید نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ اسلام دشمن طاقتوں کا جواب کس طرح دو گے؟ اور تمہارے یہاں جو تمہاری مکمل طاقت ہے، تمہاری مکمل قوت ہے، وہ مکمل کے مکمل قوت آج اس قابل نہیں ہو سکی ہے کہ اسلام دشمن طاقتوں کا دلائل کی روشنی میں جواب ہو ہی نہیں سکا ہے۔ تو پھر یہ کیا بات ہے کہ بہانہ تو ہے کہ ہم کو جواب دینا ہے اور جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور کیا کیا جا رہا ہے؟ صبح دیکھو تو عطار صاحب، دوپہر میں دیکھو تو عطار صاحب، عصر میں دیکھو تو عطار صاحب، مغرب میں دیکھو تو عطار صاحب، عشاء میں دیکھو تو عطار صاحب، بیعت کا نام ہو تو عطار صاحب، تعلیم کا نام ہو تو عطار صاحب، بیان کی بات آئے تو عطار صاحب، دعا کی بات آئے تو عطار صاحب، ہر چیز میں صرف اور صرف میرے پیارے بھائیوں، سرکار امام حسین پاک شہید اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا تھا وہ خطبہ حر کے سامنے دیا، 1000 کا لشکر تھا، اس خطبے میں امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ یاد کرو جس جملے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ کہا تھا۔ بڑا پیارا جملہ ہے، آج کے اس دور کے اعتبار سے ایک ایک مسلمان اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ کتنی پیاری بات کہی تھی حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم نے جو برائیاں پھیلائی ان میں سے ایک بڑی برائی یہ ہے کہ قوم مسلم کے خزانے پر قبضہ کر لیا، آثرکم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو، نفسوں کو اختیار کر لیا، اپنے آپ کو اس پر حاوی کر لیا اور پوری قوم مسلم کے خزانے پر تم نے قبضہ کر لیا، اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتے ہو، کسی کا تحفظ نہیں دیکھتے، کسی کا حق نہیں دیکھتے، یہ تم نے انداز اختیار کر لیا۔ یزید کے خلاف امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حر کے میدان کربلا کی حر کے سامنے کی تقریر کا جملہ یاد کرو۔ آج وہی بات ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے کہ آج یہاں بھارت کے اندر مسلمانوں کا تم زکوٰۃ کا پیسہ وصول کرو، پورے ہندوستان سے وصول کرو، 10-10 20-20 روپئے وصول کرو، 100-100 200 روپئے وصول کرو، اور جب کروڑوں کی شکل میں آ جائے تو اس کے لیے پھر چینل میں استعمال کرو اور سینہ تان کر بولتے ہیں ہمارا چینل کا 7 لاکھ روپئے پر ڈے کا خرچہ ہے، اور چینل کا فائدہ کیا؟ صرف عطار صاحب کی فضیلت۔ مطلب یہ ہوا کہ قوم مسلم کا سارا مال جمع کرو اور صرف تنہا عطار صاحب کی تعریف کرو۔ جو کام اس دور میں یزید نے کیا، امام حسین نے مخالفت کی،
اس لیے ہے کہ چینل کا کرایہ دیا جائے، کیا مسلمانوں کی زکوٰۃ کا پیسہ، غریبوں کا حق، اس لیے ہے کہ تم کروڑ پتی لوگوں کے پاس پیسہ جا کر اپنے نام و نمود کے لیے جمع کرانا شروع کر دو. یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے. آؤ اس سے توبہ کرو، اس سے رجوع کرو، اور جو تمہاری پہلے تعلیمات تھی تصویر کشی کے خلاف، ان تعلیمات کے لیے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی تعلیمات کو اس دنیا کے اندر پیش کرنے کے لیے جو صحیح طریقہ پہلے اختیار کیا گیا تھا، انہی طریقوں پر آ جاؤ، اور وہی طریقے تمہاری کامیابی کی ضمانت ہیں. انہی طریقوں پر تم آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آ جاؤ، سرکار رحمت عالم کی حدیث کریمہ کی تعلیمات پر، قرآن کی روشنی میں آ جاؤ. پہلے کی وہ کیا بات تھی، ذرا کتنی عجیب سی بات ہے. میرے محترم پیارے بھائیوں، میرے پاس سب دلائل موجود ہے. ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک فیضان سنت کتاب کے شروع ہونے سے پہلے کچھ خواب وغیرہ بیان کیے گئے. میں نے جب دعوت اسلامی کا میں کام کرتا تھا اس وقت یہ کتاب یہاں بھارت میں نہیں چھپتی تھی، چھپی چھپائی کتاب منگائی جاتی تھی. میں نے بھی خود اپنا ذاتی پیسہ اس میں خرچ کیا، لیکن ابتدا میں جو خواب اور فضیلت والے جو ذکر ہوتے تھے میں اس کو نکال لیا کرتا اور مساجد میں وہ کتاب رکھ دیا کرتا تھا. اس وقت کی میں اپنی بات بتاتا ہوں کیوں نکالا کرتا تھا. اس کے اندر کیا ہے ذرا غور سے سن. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلطی سب سے ہوتی ہے، لیکن صحیح انسان وہ ہے کہ ٹھوکر کھائے اور غلطی ہو جائے تو رجوع کر لے، توبہ کر لے. لیکن آج سے نہیں، سالوں سے کہا جا رہا ہے. جب ہم خود موجود تھے ہم نے ہاتھ پکڑ کر، ہم نے قدموں کو پکڑ کر، ہم نے گزارش کر کے سروں کو جھکا کر عرض کر دیا کہ حضرت یہ بالکل مناسب نہیں ہے، ذرا ان خوابوں کو دیکھیے اور ان کے اندر کچھ اصلاح کیجیے، ان کے اندر کچھ تبدیلی کیجیے. بات یہ ہے کہ فیضان سنت میں اہل اجتماع کی مغفرت ہو گئی کے نام سے ایک چیپٹر موجود ہے. اس کے اندر یہ لکھا کہ لانڈھی کے قبرستان میں حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کی تقریر تھی. ایک صاحب الیاس صاحب کی تقریر سننے کے لیے آئے اور تاخیر کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے اور فجر کی نماز پڑھ کر سوئے. اتنی تاخیر سے یہ آئے کہ وہ 2 بھی بج گئے، 3 بھی بج گئے اور وہ فجر کی نماز پڑھ کے سویا. تو کتنی تاخیر سے یہ آئے ہوں گے. یہی مبلغین جب شروع میں ابتدا میں دعوت اسلامی میں تھا اس وقت یہ کہتے تھے مولانا لوگ تقریر کرتے ہیں 2 بجے رات میں آتے ہیں، 3 بجے رات میں آتے ہیں، علماء کے خلاف ماحول قائم کرنے کے لیے تم نے بڑا محاذ قائم کیا تھا. لیکن جب اپنے حضرت کی بات آئی تو لوگ بور ہو کر لوگ جو ہے انتظار میں واپس چلے جا رہے ہیں اور جا کر گھر میں سو جا رہے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کے سو رہے ہیں. تو رسول اللہ خواب میں دکھ رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اجتماع میں آخر تک موجود تھے ان کی مغفرت ہو گئی اور تو محروم رہ گیا. سرکار خود فرما رہے ہیں. اور یاد رکھو جو خواب میں اگر سرکار آئے تو سرکاری ہوتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو فرما رہے ہیں سرکار کہ تو محروم رہ گیا. ہم تعجب میں پڑ گئے کہ رسول اللہ کا جس کو خواب میں دیدار ہو رہا ہے اور جو باوضو فجر کی نماز پڑھ کے سو رہا ہے، باوضو سو رہا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے سو رہا ہے، وہ فاسق نہیں ہے، وہ نمازی ہے، ایمان والا آدمی ہے، باوضو فجر کی نماز پڑھ کے سو رہا ہے. اسے رسول اللہ کا خواب میں دیدار ہو رہا ہے اور رسول اللہ اس کے لیے فرما رہے تو محروم رہ گیا اور جس نے الیاس قادری کا دیدار کر لیا وہ سب جنتی ہو گئے. کتنی بری بات ہے. ہماری یہ گفتگو اگر کوئی سن رہے ہوں تو میرا یہ مطالبہ ہے اور میں پورے مجمع کے ساتھ ان سب کے دل کی گہرائیوں کی بات کہتا ہوں کہ اگر واقعی تمہیں رسول اللہ کی عظمت اور مسلک اعلی حضرت کا تھوڑا بھی درد ہوگا تو تم اپنی کتاب سے یہ خواب نکال دو. یہ خواب لکھنا بالکل مناسب نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو اس خواب کے اندر نظر آتا ہے. اس خواب کو لکھنا حرام، اس خواب کو چھاپنا حرام، اس خواب کو تقسیم کرنا حرام. اور جن علماء نے تقریر لکھ دی، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تو تقریریں لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے کتاب پر تقریر لکھی ہے، خوابوں پر تقریر نہیں لکھی. بے شک کسی نے خواب پر تقریر نہیں لکھی ہے، انہوں نے کتاب پر تقریر لی ہے. تقریر کتاب پر لکھی گئی ہے. اور دوسری بات میں عرض کروں گا کہ تقریر لکھنے والے لفظ بلفظ ایک ایک بات کو نہیں پڑھتے ہیں، وہ صاف لکھ دیتے ہیں اس کے اندر کہ میں نے سیدھا کہیں سے کتاب کو پڑھا، اچھا پایا، اس لیے تقریر لکھ دی. تو جس نے بعد میں ہی محسوس کیا کہ اس کے اندر نبی پاک رحمت عالم کی توہین کا پہلو ہے، ان علماء کرام نے بعد میں تردید کر دی. اس لیے اپنی بات پر ڈٹے مت رہو. ایک بات میں عرض کر دوں آپ کو، عام طور پر ان بیچارے میٹھے بھائیوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے.
یہ میٹھے کا لفظ آیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب شروع میں ابتدا میں جب دعوت اسلامی آئی ہم لوگ اس میں شریک ہوئے تو یہ لوگ میٹھے نبی کہا کرتے تھے. میں رہ کر بھی الحمدللہ کبھی زندگی میں نے میٹھے نبی نہیں کہا. لفظ میٹھا کسی انسان کے ساتھ بولنا اچھے معنی نہیں رکھتا اور ہر علاقے میں اچھا نہیں شمار کیا جاتا. اور نبی پاک رحمت عالم کی ذات کے تعلق سے جو لفظ بھی آپ کو بولنا ہے تو ایسا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم میٹھا بول کر کافر ہو گئے، میں یہ نہیں کہتا کہ میٹھا بول کر تم گمراہ ہو گئے، لیکن کیسا تمہارا دل ہے کہ جو چیز تم اپنے نام کے ساتھ گوارا نہیں کرتے نبی کے نام کے ساتھ کیوں ملاتے ہو. میں ابھی یہ کہوں گا، میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ میٹھا نبی، میٹھے بھائی، تو آپ کو کل کہیں گے یار کیا وہ طنز کر رہے تھے، کیا طنز کر رہے تھے؟ میٹھے بھائی بول رہے تھے، وہ طنز کر رہے تھے، میٹھے بھائی بول رہے تھے. تو میں نے کہا کہ بھائی کے ساتھ میں لفظ میٹھا طنز ہو سکتا ہے تو نبی کے ساتھ میں لفظ میٹھا کیا ہوگا؟ تم اپنے لیے جس کو گوارا نہ کرو اور نبی کے نام کے ساتھ وہ لفظ ملاؤ. بہرحال جو ہے نبی جب ابتدا میں نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے لفظ میٹھے پر علماء کرام نے اعتراض کیا تو یہ کہا گیا کہ صاحب ٹھیک ہے اجازت تو ہے. جب تعویذات عطار کی بات آئی تو وہ مسجد کے اندر جو ہے ٹیبل لے کر بیٹھ جاتے. کئی صاحب یہ کیا ہے معاملہ؟ کا اجازت تو ہے. عورتوں کو اعلان کیا گیا کہ آپ ایک دوپٹہ اور کچھ چنے اور فلاں لے کر آؤ. اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا صاحب اجازت تو ہے. صاحب آپ جو ہے مولانا الیاس قادری صاحب کو امیر اہل سنت کہتے ہیں، صاحب اجازت تو ہے. یہ اجازت تو ہے یہ جملہ آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے. مشکات شریف میں بھی وہ حدیث پاک ہے، بائحقی اور دوسری احادیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث پاک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. آج کے دور میں اس کو یہ سمجھیے کہ پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے. پارکنگ کے لیے جگہ گورنمنٹ کی حکومت کی ہوتی ہے کہ یہاں پارکنگ ہوگی، یہاں نہیں ہوگی، یہاں پارکنگ کرنا. ایسے پہلے زمانے میں بادشاہوں کے اونٹوں کو، بادشاہوں کے گھوڑوں کو، بادشاہوں کے ہاتھیوں کے چرنے کی چراگاہ ہوتی تھی اور ان چراگاہوں میں کوئی دوسرا اپنا جانور نہیں چرا سکتا کیونکہ بادشاہ کی فوج کے گھوڑے اگر بھوکے رہ گئے تو پھر جنگ کون لڑے گا، اس لیے ان میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. حدیں بنی ہوئی تھی کہ یہ بادشاہ کی چراگاہ ہے، اس میں کوئی دوسرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. ساری کائنات کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت نے بھی اپنے حدود قائم رکھے ہیں، حلال کے حدود قائم رکھے ہیں، حرام کے حدود قائم رکھے ہیں. ان حدوں کی تم حفاظت کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی چراگاہ کے اندر چرو، صرف حلال چراگاہ کے اندر چرو اور کبھی بھی بارڈر پہ مت جاؤ. بارڈر پہ جاؤ گے تو شک میں پڑ جاؤ گے، بارڈر پہ جاؤ گے تو تم ادھر بھی منہ مارنے لگو گے. بارڈر پر جانے کی اجازت نہیں ہے. ہم دعوت اسلامی کا الف سے لے کر یہ تک ہر طریقے کار دیکھتے ہیں تو وہ حدود کے اندر نہیں، ہر چیز بارڈر پر نظر آتی ہے. اجازت تو ہے، ہر چیز بارڈر پر نظر آتی ہے. اور جب انسان صرف بارڈر ہی پر رہے، جب انسان صرف سرحد ہی پر رہے تو وہ دوسری چراگاہ میں بھی منہ مارا کرتا ہے کہ جیسا چینل بنا کر انہوں نے منہ مار لیا ہے، جیسا کہ چینل کے اندر وہ اپنی تعلیمات کو دکھا کر منہ مار لے رہے ہیں. حدیث پاک میں آیا کہ بارڈر پر مت چلو، بارڈر پر مت رہو، بارڈر سے دور رہو. بارڈر پر رہنا کس کا کام ہے؟ بارڈر پر رہنا فوج کا کام ہے، جن کے پاس میں ہر طرح کے ہتھیار ہوتے ہیں. عوام کی تحریک، عوام کو لے کر چلتے ہو اور سب کو بارڈر پر رکھنا چاہتے ہو. اسی میں فتنہ اور اسی میں فساد ابھرتا ہے. اس لیے بارڈر پر مت رہو، سرحد پر مت رہو، بلکہ حدود الہی جو قائم کیے گئے ہیں ان میں حلال کی چراگاہ میں آ جاؤ اور حرام چراگاہوں سے بچ جاؤ اور دور آ کر صرف اور صرف بارڈر سے دور رہ کر ایک قلب دین کے اندر، دین کی ایک خصوصیت کے اندر اپنے آپ کو نبھا لو. جب ایسا تم نے کر لیا تو یقین جانو کہ سچے مسلک اعلی حضرت کے شیدائی اور اپنی تحریک کو دین اسلام کے نام سے مضبوط پیمانے پر آگے بڑھانے کے تم کام آ سکو گے. میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ جو ہے معاملہ میں کیوں بول رہا ہوں کہ انہوں نے اتنی خصوصیت اختیار کی کہ مدرسہ رہے گا تو ہمارا مدرسہ. میں نے ابھی خصوصیت کی بات کی، چلو ٹھیک ہے، لباس میں خصوصیت، امامے میں خصوصیت، تو اب اس کے بعد میں مدرسے میں خصوصیت. مدرسے میں کیسی خصوصیت کہ یہ مدرسہ دعوت اسلامی والوں کا ہوگا، اس میں کوئی دوسرے کا نہیں. جو ہماری بات ہوگی صرف وہی چلے گی، دوسری بات یہاں پر نہیں چلے گی. تو مدرسے میں خصوصیت. کیوں مدرسے میں خصوصیت؟ مدرسے میں اس لیے خصوصیت کہ جو ان کے کام ہیں
وہ مدرسے والے اس کو پورا نہیں کر سکتے. ان لوگوں نے سوچا کہ یار ہم لوگوں کو غیر عالم ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے, چلو اپنے یہاں کے بچوں کو مدرسے میں بھیجو. تو انہوں نے مدرسے میں جا کر کیا کام شروع کیا, طلبہ ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, علماء کرام کے لیے عرض کر رہا ہوں, رات میں تہجد کے لیے ہم سب کو اٹھا رہے ہیں, پھر سلا دے رہے ہیں, پھر سہیلی کے لیے سب کو اٹھا رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں. رات بھر طلبہ اٹھ رہے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں. تو دن میں درسگاہ میں کیا بیٹھے گا, دن میں درسگاہ میں تو اس اساتذہ کرام نے ان کی ان حرکتوں پر پابندی لگا دی کہ عطار صاحب کا نوٹ بھرنا, عطار صاحب کا یہ پورا کا پورا یہاں سے لے کر وہاں تک جو روز نامہ ان کو پورا کرنا پڑتا ہے, اس میں جو ہے یہ مدارس پورے نہیں اتر سکتے, اور مدارس میں یہ کام نہیں چل سکتا. جو رات میں تہجد کے لیے اٹھے, پھر اس کے بعد شہری کے لیے اٹھے, یہ سارے کے سارے نفل کاموں میں کھو جائے تو پھر وہ دن میں درسگاہ میں نہیں بیٹھ پا رہا تھا. ایسی صورت میں انہوں نے سوچا کہ ہم خود اپنی درسگاہیں قائم کریں گے. تو انہوں نے درسگاہ نہیں قائم کی, مدرسے کے نام پر زکات وصول کرنے کے لیے مدرسے کا نام رکھا, لیکن وہ خانقاہ عطاریہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جہاں پر صرف اور صرف عطار صاحب کی محبت کی دعوت دی جاتی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اس کے علاوہ وہاں کوئی خصوصیت نہیں دی جاتی. میرے محترم پیارے بھائیوں, ذرا سوچئے, آپ تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ اتنی باتیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, یہ واقعی اصلاح کے قابل ہے کہ نہیں کہ ان کی اصلاح کی جائے, ان کے اندر تبدیلی کی جائے. لیکن یہ کسی بھی معاملے میں اصلاح قبول نہیں کرتے ہیں. اسی لیے اچھے اچھے بہترین مبلغین کٹتے چلے جاتے ہیں, دور ہوتے چلے جاتے ہیں. پوچھو ان سے کہ باپو شریف تمہاری تحریک کے دائیں ہاتھ کیوں الگ ہوئے, بقی رضا کیوں الگ ہوئے, بابر کیوں الگ ہوئے, اور 1500 لوگوں نے حیدرآباد کے اندر ایک ساتھ عطار صاحب کی بیعت کیوں توڑی, تحریک اسلامی کے نام سے الگ تحریک کیوں بنی. ناگپور میں ایک دو نہیں 1000 کے قریب لوگوں نے ایک ساتھ دعوت اسلامی کو کیوں چھوڑا. وہ کیا وجہ ہے کہ سب لوگ سنی ہونے کے باوجود تم سے مطمئن نہیں ہیں. صرف بات یہ ہے کہ تم اپنی باتوں میں ضد پڑے رہتے ہو, اور کوئی تحریک ضد کی بنیاد پر نہیں چل سکتی. عالمگیر تحریک ہے تو عالمگیر ذہن بنانا ہوگا. اگر تمہاری ہماگیر تحریک ہے تو ہماگیر ذہن بنانا ہوگا. صرف اپنا اپنا لے کر چلو گے, صرف اپنی اپنی بات پیش کرو گے تو زیادہ لوگ. ایک بات میں عرض کروں آپ کو کہ جب ابتدا میں دعوت اسلامی آئی تو سچ کہیے گا, دل لگی بات کہیے گا کہ دعوت اسلامی کا علماء نے اور اتنے سارے عوام نے کیوں ساتھ دیا. میں یہ کہنے میں کوئی ذرا سا بھی بات محسوس نہیں کر رہا ہوں, اور بالکل جو بات حقیقت ہے اس کو بلا جھجک بول رہا ہوں میں. تبلیغی جماعت لوگوں کو گھروں سے نکالتی ہے, باہر لے جا کر گھماتی ہے, اور نماز کے بہانے ان کے عقیدے خراب کرتی ہے. ہمارے یہاں پر ایسی کوئی تحریک نہیں. اب یہ دعوت اسلامی آ گئی ہے تو لاؤ جو ہے دعوت اسلامی کا ہم ساتھ دیں. یہی بات تھی, اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی, کوئی خصوصیت نہیں تھی. نہ عطار صاحب کی کرامتوں سے کوئی متاثر ہوا جو بیان کی جا رہی تھی, کرامت تو ہے نہیں, بیان کی جاتی ہے. نہ ان کی تحریر سے کوئی متاثر ہوا, تحریر میں کوئی چاشنی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سراج ملت, حضور سراج ملت, پیر طریقت, پیر طریقت, رہبر سنیت, قائد اہل سنت, مرشد برحق, حضور سراج ملت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سراج ملت, حضور سراج ملت, پیر طریقت, مرشد برحق, قائد اہل سنت, رہبر اہل سنت, حضور سراج ملت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, یا رسول اللہ, حضور سراج ملت, زندہ باد, آسمان مسلک اعلی حضرت, زندہ باد, حافظ مسلک اعلی حضرت, زندہ باد, مفتی کفیل ہاشمی صاحب قبلہ, زندہ باد. حضرت مفتی کفیل ہاشمی صاحب بھی تشریف لائے. یہ باتیں ہم آپ کے سامنے کیوں پیش کر رہے ہیں؟
ہم مجبور کیوں ہوئے کہ مجمع میں بولنا پڑ رہا ہے؟ ہم مجبور کیوں ہوئے کہ مائک سنبھالنا پڑ رہا ہے؟ ہم مجبور کیوں ہوئے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب 4.5 سال تک ایک مبلغ کی حیثیت سے امامہ پہن کر ترکیب میں رہ کر مبلغ کی حیثیت سے دعوت اسلامی میں رہ کر ہم نے سوچا کہ میٹھے بھائی کے لفظ کی اصلاح کی جائے، ان کے طریقہ کار کی اصلاح کی جائے، یہ نہ مانے، پھر ہم الگ ہوئے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ ہم نے سوچا کہ اصلاح ہو جائے گی، دور ہونے سے ان کو لگے گا کہ اچھے اچھے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کی اصلاح ہو جائے گی، اصلاح نہ ہوئی، اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ وہ کون سی ضد ہے؟ آؤ میں اس کی طرف ایک ہلکا سا اشارہ کروں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھوں۔ یاد رکھو، مسلک اعلی حضرت کی جان ہے رد وہابیہ، مسلک اعلی حضرت کی روح ہے رد وہابیہ۔ یقین جانو، رد قادیانیت مسلک اعلی حضرت میں، رد شیعیت مسلک اعلی حضرت میں، یہ سب موجود ہے، لیکن اعلی حضرت نے رد وہابیہ میں جتنی کتابیں، اس دور کا فتنہ وہی تھا، سب سے بڑا فتنہ وہی تھا، اس لیے اعلی حضرت نے رد وہابیہ میں جتنی کتابیں لکھی ہیں اتنی کتابیں دوسرے کسی کے رد، قادیانیوں کے رد میں بھی لکھی، رد اہل تشیع کے رد میں بھی اعلی حضرت نے کتابیں لکھی، چکڑالویوں کے رد میں بھی اعلی حضرت نے کتابیں لکھی، اور اہل قرآن فرقے کے متعلق بھی اعلی حضرت نے کتابیں لکھی، لیکن سب سے زیادہ کتابیں رد وہابیہ میں لکھی۔ جو اپنے آپ کو مسلک اعلی حضرت کا علمبردار کہے اسے رد وہابیہ کرنا پڑے گا، کھل کے بولنا پڑے گا، نام لے کے رد کرنا پڑے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو مسلک اعلی حضرت کی کا دعویٰ اس کا جھوٹا ہے۔ ہم نے کہا کہ رد کیجئے، تردید کیجئے، کوئی بھی تحریک بغیر رد وہابیہ کے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو کہنے لگے کہ نہیں میاں، ہم کو رد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جب ہم نے اصرار کیا، 1 سال تک میں اصرار کرتا رہا، 1.5 سال تک، 1 سال کچھ مہینے تک اصرار کرتا رہا کہ رد وہابیہ کی ضرورت ہے، رد وہابیہ کی ضرورت ہے۔ کہا ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم کو رد وہابیہ نہیں کرنا ہے، ہماری تحریک کے اندر رد وہابیہ کا کام نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیشہ رد وہابیہ ضروری نہیں ہے، جمعے کی تقریر میں بہت سارے امام رد وہابیہ نہیں کرتے ہیں، کبھی مغرب کے بعد کے درس میں رد وہابیہ نہیں کرتے ہیں، لیکن وقت ضرورت جو رد وہابیہ کا اہل عالم دین ہے، اگر وہ رد کرے تو کہا نہیں، اس کو بھی رد کی۔ اگر رد کرنا چاہتا ہے تو دعوت اسلامی چھوڑ دے، امامہ اتار دے، وہ دعوت اسلامی میں نہ آئے، دعوت اسلامی کے طریقہ کار میں نہ رہے۔ اگر رد وہابیہ کرنا ہے تو وہ اپنے اعتبار سے کام کرے، یہاں رہے گا تو رد وہابیہ نہیں کرے گا۔ ہم نے یہ کہا کہ جب رد وہابیہ تم نہیں کر سکتے، جب تم تردید اہل باطل کی نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی تحریک کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو مسلک اعلی حضرت کی روح کے خلاف ہو، مسلک اعلی حضرت کی جان کے خلاف ہو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے 4 سال رہ کر سمجھانے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد الگ ہو کر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن معاملہ بڑھتا گیا، یہاں تک معاملہ آیا کہ مولانا الیاس قادری صاحب کو دعوت اسلامی والے مجدد کے نام سے مشہور کرنے لگے، اور یہ کہنے لگے کہ یہ تو مجدد ہیں، وقت کے مجدد ہیں۔ اور میں یہ زبانی نہیں کہتا، ابھی جو کتاب 6 مہینے پہلے چھاپی ہے انہوں نے، کتاب تو پہلی مرتبہ 2005 میں چھپی تھی، لیکن 6 مہینے پہلے بھی اس کو چھاپا انہوں نے، اور بار بار چھاپتے جا رہے ہیں۔ اس میں مجدد دین و ملت لکھا ہے الیاس قادری صاحب کو، جس نے کسی جو عربی عبارت نہ پڑھ سکتا ہو، جو عربی عبارت کا ترجمہ نہ سمجھا سکتا ہو، جو قوم مسلم کا دکھ درد نہیں سمجھ سکتا ہے، جو علماء کا دکھ درد نہیں سمجھ سکتا ہے، جو رد وہابیہ کرنے کا اہل نہ ہو، بلکہ جو اجازت بھی نہ دے، موجودہ دور میں جو رد وہابیہ کی اجازت نہیں دیتا وہ ہرگز مجدد ہو ہی نہیں سکتا۔ مجدد جو ہوگا اسے اپنے ان رد وہابیہ کے معاملات کو انجام دینا ہی پڑے گا۔ ہم سمجھاتے رہے، ہم ان سے دور رہ کر بھی ان کو سمجھاتے رہے، نہیں مانے، جب اپنی ضد پر اڑے رہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کو مائک پر آنے کی کیوں ضرورت پڑی، مجمع میں بولنے کی کیوں ضرورت پڑی، ہم کیوں لوگوں کو بول رہے ہیں کہ انہوں نے مجمع ہم کو دکھایا کہ دیکھو ہمارے ساتھ اتنے لوگ ہیں، اتنے ہزار ان کے مرید ہیں، یہ مجمع بتانا چاہتے ہیں، اور یہ نہ قابل قبول باتوں کو ایک مجمع کی طاقت سے منوانا چاہتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجمع کا گھمنڈ توڑ دو، پیسوں کا گھمنڈ توڑ دو۔ اپنے ذہن و فکر میں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا ذہن بہت دور جاتا ہے، ہم بیپاری مزاج کے لوگ ہیں، ہم بیپاری طبقے کے لوگ ہیں، ہم بڑے پیمانے پر دین کا کام کر سکتے ہیں، تو یاد رکھو مذہب، دین، شریعت، مسلک اعلی حضرت تجارت کی بنیاد پر نہیں قائم ہے، دولت کی بنیاد پر نہیں قائم ہے، مجمع کی بنیاد پر نہیں قائم ہے، مسلک اعلی حضرت اپنی حقانیت کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس لیے نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت، تحفظ مسلک اعلی حضرت کانفرنس۔ آج کے اس دور میں مسلک اعلی حضرت کا اگر تحفظ تمہیں کرنا ہے تو تمہیں موجودہ دور کی ان دو تحریکوں سے مکمل بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ ایک تحریک تو جو آپ دعوت اسلامی کے نام سے جان رہے ہیں، یہ نہیں مان رہے اس لیے یہ بولنا پڑ رہا ہے، آج مان جاؤ، آج تسلیم کر لو، آج اپنے باتوں سے ان چیزوں سے توبہ کر لو، رجوع کر لو، علماء کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ جس وقت ہم ان کی باتوں پر اعتراض کرتے تھے تو ہم کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ چھوٹے آدمی ہو، آپ تو کہیں امامت بھی نہیں کرتے ہو، ایک دو مدرسے چلاتے ہو اور دین کا تھوڑا بہت کام کرتے ہو، بڑے لوگ بولیں گے تب ہم مانیں گے۔ آج الحمدللہ رب العالمین بڑے جتنے ملک کے علماء ہیں سب بول رہے ہیں یہ ان کی محرومی ہے کہ ہندوستان کے اہل سنت والجماعت کے 90% علماء ان کے خلاف ہے، اور یہ ہو نہ ہو محافظ مسلک کے اعلیٰ حضرت، پاسبان مسلک کے اعلیٰ حضرت حضور سید سراج اظہر صاحب قبلہ موجود ہے۔ جب ایسے لوگ ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ جب حضور تاج الشریعہ ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو یقین جان لو کہ اس بات میں کہیں کوئی نفسانیت نہیں، بلکہ سچا دین کا کام یہ ہے کہ ان کو بچایا جائے۔ حضور تاج الشریعہ زندہ باد، حضور تاج الشریعہ زندہ باد، روئے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، قائد اہل سنت زندہ باد، حضور سراج ملت۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ بس آخری میں میرا مطالبہ سن لیجئے، اگر دعوت اسلامی والے میری بات سن رہے ہیں تو مجھے آپ کسی طرح سے جو ہے مجرم نہ گردانیے۔ میری آخری میں دعوت اور مطالبہ سن، آپ کو دعوت دینے کا حق ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر نکلتے ہو، آپ کو دعوت دینے کا حق ہے، قافلے لے کر نکلتے ہو، آپ کو دعوت دینے کا حق ہے تو اپنی خود کی مسجدیں بناتے ہو۔ جب سنی عالموں نے مسجد کے اندر LCD لیپ ٹاپ اسکرین لگانے سے منع کر دیا تو انہوں نے اپنی مسجد بنانا شروع کیا۔ واکولا میں جا کر دیکھو، دعوت اسلامی کی الگ مسجد ہے، اس میں انہوں نے LCD لگایا، علماء کرام نے اعتراض کیا کہ یہ تو ہماری مسجد ہے، یہ تو ہماری مسجد ہے۔ مسجد کبھی تمہاری ہوتی ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جب علماء کرام نے متفقہ طور پر ان کو دبوچا تب کہیں جا کر بڑی مشکل سے LCD نکالنے پر مجبور ہوئے۔ رائے پور کی مسجد میں ممبر پر لیپ ٹاپ رکھ کر دیدار افطار کرا رہے تھے، جب وہاں کی کمیٹی والوں نے کہا کہ صاحب آپ یہاں پر لیپ ٹاپ مسجد میں رکھ کر دیدار افطار نہیں کرا سکتے تو کہنے لگے کہ آپ نے ہم کو اجتماع کی اجازت دی، ہم جو چاہے کریں۔ کتنے تعجب کی بات ہے۔ اب یہاں ایک بات اور آخر میں عرض کر دوں، الجھن والی بات ہے، لوگوں کے ذہن و فکر میں رہتی ہے، صاحب یہ تو اختلافی مسئلہ ہے، کچھ لوگوں نے جو ہے لیپ ٹاپ اور ٹی وی وغیرہ کو جائز قرار دے دیا، کچھ لوگوں نے ناجائز قرار دیا، تو بہت دور کی بات مت جائیے، زیادہ بحث میں مت پڑیے، سیدھی سیدھی ایک بات عرض کروں میں کہ جیسے یہ آپ اختلافی مسئلہ بول رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے، اس سے بڑا اختلافی مسئلہ، اس میں جن لوگوں نے اختلاف کیا ان کی کوئی حیثیت نہیں، جنہوں نے ٹی وی کو جائز قرار دیا ان کی دلیلیں ٹوٹ چکی، ختم ہو گئی۔ اس سے بڑی اختلاف کی بات ایک قوم میں پہلے تھی، محفل سما میں اختلاف تھا، جائز ہے کہ ناجائز، جائز ہے کہ ناجائز۔ جو لوگ محفل سما کو جائز کہتے تھے، محفل سما خانقاہ میں کرتے تھے، محفل سما کے تعلق سے بھی اختلاف تھا، کچھ لوگ اسے جائز کہتے تھے، کچھ لوگ اسے ناجائز کہتے تھے، لیکن جو جائز کہنے والے تھے انہوں نے کبھی ہمت نہ کی کہ مسجد میں محفل سما کریں، محفل سما کے لیے الگ سے سما خانہ ہوا کرتا تھا۔ یہ لوگ کیسے جری ہیں کہ جس معاملے میں اختلاف ہے اس چیز کو مسجد میں لگا کر بیٹھ گئے، مسجد کی حرمت کو پامال کر دیا۔ اس لیے میرا مطالبہ ہے کہ دیکھیے دعوت اسلامی کے جو ذمہ دار اگر میری بات سن رہے ہیں تو جیسے آپ پہلے مسلک کے اعلیٰ حضرت پر قائم تھے اس پر قائم ہو جاؤ، اور اس میں ایک بات، دو تین بات سن لیجئے۔ ہمارا مطالبہ صرف 3 لفظوں میں، پہلا مطالبہ تو یہ کہ ٹی وی چینل وغیرہ سے توبہ کر لو، دوسرا اس سے پہلے مطالبہ یہ ہے کہ رد وہابیہ اپنے دستور میں لاؤ کہ وقت ضرورت
رد وہابیہ کا اہل عالم دین رد وہابیہ دعوت اسلامی کے نام سے کر سکتا ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اور جو خواب الیاس قادری صاحب کی تعریف میں بے جا گڑھے گئے ہیں اور جن کے اندر ان خواب کے غلط اور جھوٹ ہونے کی صاف صاف بو آتی ہے، ان سارے خوابوں کو جن میں الیاس قادری کی عقیدت کی بے انتہا مبالغہ ہے، اپنی کتابوں سے نکال دو۔ یہ 3 مطالبے ہمارے ہیں، پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے 4 اور مطالبے ہیں، کسی اور مجلس میں وہ 4 چھوٹے مطالبے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ بڑے 3 مطالبے پہلے آپ اپنی تحریک کے اندر تبدیل لاؤ، قسم اولا شریف کی۔ یہ بڑے 3 مطالبے جو میرے ہیں، ان مطالبوں کو اگر تم نے پورا کر دیا تو تحریک ہماری ہے، تم ہمارے بھائی ہو۔ یقین جانو پوری دنیا کے علماء اہل سنت تمہاری تحریک کے ساتھ ہیں اور سارے کے سارے لوگ تمہاری تحریک کو آگے لے کر بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں اگر کہیں غلطی ہو تو اسے معاف فرمائے، اور جو کچھ میں نے کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔